محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنی اس خوشی کا اور آپ کے اس اعزاز کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع دیا۔ دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے بہت محترم دوست پرویز ہود بھائی صاحب کا کہ انہوں نے اردو میں بات کی اور مجھے تقویت پہنچائی۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھی باتیں ہیں، سب خوبصورت باتیں، سب کام کی باتیں، سب اپرچونٹیز کی باتیں انگریزی میں ہوتی ہیں۔ میں بہت بنیادی طالب علم ہوں زندگی کی، اور میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ اپرچونٹیز یا مواقع ہوتے کیسے ہیں، پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، امکان کہاں سے نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جب تک امکان نہیں ہوگا مواقع نہیں ہوں گے، اور ہمارے ہاں رہبر تو کم رہ گئے ہیں، سیاستدان بہت ہیں، اور سیاستدان یہ جانتے ہیں کہ مواقع کے لیے جتنے امکانات ہو سکتے ہیں ان کو روک دیا جائے، امکان کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ جو بے خبری میں رکھنے کا ہمیں گر آ گیا ہے، اس گر سے ہم نے سب سے بڑا ستم آپ لوگوں پر کیا۔ مجھ سے میرے طالب علم اور یقیناً آپ سب آپس میں بھی ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم سے توقع کیا ہے اور ہم کریں کیا۔ اچھا، ایک بہت لطف کی بات یہ ہے، اور جس میں موجودہ حکومت سر فہرست ہے، کہ ہم بے حد اطمینان سے اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں کے دامن میں ڈالتے رہتے ہیں، اور ہم اتنے ہی پاک صاف رہتے ہیں جیسے کہ ہم پیدا ہوئے تھے۔ دنیا ہمیں چھو کے نہیں گزرتی۔ دیکھیے، الزام تراشی فرار کا راستہ ہو سکتی ہے، مواقع پیدا کرنے کا راستہ نہیں ہو سکتی۔ الزام تراشی ایک اس سے بڑا جوہر آپ کے ہاتھ میں دیتی ہے، وہ ہے انتقام کا۔ اور ہمارے ہاں طاقت کے معنی یہی ہیں کہ آپ دوسرے کو کتنا پسپا کر سکتے ہیں، اور بلکہ آپ میری زبان معاف کر دیں تو کتنا ذلیل کر سکتے ہیں، اور جتنا ذلیل کر سکتے ہیں آپ اتنے ہی بڑے ہیں، آپ اتنے ہی طاقتور ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، منفی نیت سے مثبت نتیجے کیسے نکلیں گے؟ مواقعوں کی موجودگی سب سے پہلے اخلاص نیت کی بات کرتی ہے، اور ہم نے ایک بات اور سوچ لی ہے، اور یہ بات میں بہت اطمینان سے کہہ سکتی ہوں۔ تعلیم کے پیچھے تو ہم سارا اسلحہ لے کر پڑ گئے ہیں، اور جو اس وقت تعلیم کا حشر کیا گیا ہے وہ کم از کم میرے جیسے بے علم کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ تعلیم راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل علم ہے، اور تعلیم آپ کو علم تک کیسے لے جاتی ہے، اور اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے وہ تربیت ہے۔ میری قبل از مسیح کی نسل تک تعلیم کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، تربیت لازمی تھا۔ تعلیم کبھی تنہا استعمال نہیں کی گئی۔ لیکن اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم غلط انگریزی بہت نامانوس لہجے میں بول سکتے ہیں تو ہم انتہائی تعلیم یافتہ ہیں۔ اور اس کی بات بہت آسان ہے، ہم اسی کی زبان بولتے ہیں جو ہمیں چوری کھلاتا ہے۔ کبھی عربی کی چوری کھاتے ہیں، اور ہم نے فارسی کا ایک محاورہ جی سے لگا لیا ہے، من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو۔ تو سب سے بڑا موقع جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے
وہ اپنے سامنے آنکھ اونچی کھڑے کرنے کا موقع، اور تربیت اس کو کہتے ہیں۔ انجانے کو جاننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے یہ سکھایا جائے کہ حرف لفظ کیسے بنتے ہیں، لفظ کے معنی کیسے ہوتے ہیں، معنی کی توقیر کیا ہوتی ہے، توقیر کی حرمت کیسے ہوتی ہے۔ آپ کا نفس اور آپ کی بد نفسی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ توقع کیا ہے اور امکان کیا ہے۔ دونوں چیزیں ہوا میں نہیں ہیں، کہیں خلا میں نہیں بن سکتی، ان کے لیے اسباب چاہیے۔ اسباب صرف سیاست کے پاس ہیں، اسباب صرف سیاست کے پاس ہیں۔ ہم سب ایک زندگی کے ایسے مسافر ہیں جن کی آرزوؤں کی پوٹلی خالی ہے، کیونکہ ہماری آرزوئیں اور ان کا مستقبل اور ان کا مقدر صرف ہمارے سیاستدان کو معلوم ہے، جسے خود یہ نہیں معلوم کہ 3 سال بعد اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مواقع انتخاب میں نہیں آتے، امکان بھی انتخاب سے نہیں آتا، اور اسباب بھی الیکشن سے نہیں پیدا ہوتے۔ یہ ایک بڑی شعوری کوشش ہوتی ہے معاشرے کی تربیت کرنے کی، جس کے لیے بہت آسان میزان رکھ دی پروردگار نے ہم سے یہ کہہ کے کہ ہم نے تمہیں قوت تمیز دے دی۔ مادری زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا پاور ٹو ڈسکریمنیٹ۔ یہ پروردگار نے ہمارے ساتھ بڑا کمال کیا۔ ایک طرف کہا کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس کا حکم ہے، اور پھر کہا کہ انتخاب تمہارا ہے، انتخاب تمہارا ہے، تمہیں وہ صلاحیت دے دی گئی کہ تم پہچانو کہ کن چیزوں سے زعفران اگتی ہے اور کن چیزوں سے کیکر۔ ہم نے کیکر اگانا قبول کیا کیونکہ بڑھتا جلدی ہے۔ زعفران تو ایک عمر لیتی ہے ایک پودا بننے میں، خوشبو پھیلانے میں، رنگ لانے میں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ، جب کبھی آپ کسی سرکاری جلسے میں چلے جائیے، یقین مانیے اعداد و شمار اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ایورسٹ چھوٹی لگنے لگتی ہے اس کی چوٹی۔ ترقی کے نام پر ہمیشہ ہر حکومت قلعہ بازی کھاتی ہے پیچھے کی طرف، ہمیں اگلی قلعہ بازی بھی کھانا نہیں آتی۔ اول تو قلعہ بازی کھانا صاحبان اصول، صاحبان عقل، صاحبان یقین کا دستور نہیں ہوتا۔ قلعہ بازی تو وہ کھاتا ہے جسے نہ یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیر کہاں کھڑے ہیں، اور نہ جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کھڑا ہے وہ کیا جگہ ہے۔ اسے قلعہ بازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو تو 2 پیر رکھنے کی جگہ چاہیے، اور یہ یقین چاہیے کہ یہ وقت گزرے گا اگر، تو اس امکان کی بدولت گزرے گا جس سے میں اپنے مواقع آپ کے لیے پیدا کر سکوں۔ ہم اس دور میں مدتوں سے جیتے آ رہے ہیں کہ پیڑ لگانے سے پہلے پھل کھانا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ ایک نسل پیڑ لگائے گی اور کب کہیں آنے والی نسلیں پھل کھائیں گی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو پچھلے پھل تھے وہ بھی ہمارے ہیں، جو آنے والے پھل ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، اور درخت کاٹ دیے جائیں تو کیا بات ہے۔ آموں کے 70,000 پیڑ ملتان میں کاٹ دیے گئے کیونکہ وہاں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی بننا چاہیے۔ وہ 70,000 پیڑ موقع تھے، ایک ایک آم جو ہے اپنی جگہ ڈالر ہے۔ وہ موقع تھے آپ کے اس پرویز ہود بھائی صاحب نے صنعت کا ذکر کیا ہے، میں اس میں حرفت کو شامل کرتی ہوں، اس ہنر کا جو وہ آم آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، جو ہمیں تو کبھی سونگھنے کو بھی نہیں ملتا، لیکن ہماری معیشت کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ ہمیں سیمنٹ کا جنگل اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آم کے پیڑ سے کیا شناخت ہوتی ہے؟ کوئی شناخت نہیں۔
شناخت ہوتی ہے ایک ایسے بڑے گھر سے جس کے باہر بہت کوڑا ہو مگر گھر کروڑوں کا ہونا چاہیے. تو ہماری جو یہ سارے میرے سامنے اپرچونٹی لکھی، ہمارے مواقع بھی ایسے ہی ہیں. میری گزارش صرف اتنی ہے، اور آپ کی صبر کی داد دینے کی بجائے، کہ مواقع صرف اس معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں جہاں انسانی حق برابر ہو، جہاں انصاف برابر ہو، اور جہاں رویے شفاف ہوں. اردو بولنے کے لیے بغاوت کرنا پڑتی ہے، انگریزی کے لیے نہیں.